जो बोलता है उसको दबाया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने किन को कहा था गॉडफादर और सिसिलियन माफिया? एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी कैफियत की तफ्तीश करे। एक राजकुमारी ने कमीजों पे जुर्मट में। आज जमहूरियत अंडर थ्रेट है, इकॉनमी अंडर थ्रेट है, सॉवरेनिटी अंडर थ्रेट है। शरीफ खानदान निशाने इबरत बन के भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। आप इत्तेसाब के नाम पर जमहूरियत को दबाएंगे, अपोजिशन को दबाएंगे, तो फिर मुल्क के अंदर तरक्की नहीं होगी। बनारस के ठगों का टोला वो बैठा इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, बेबसी बेसबब नहीं, असबाब भी मौजूद हैं और हालात का जबर भी मौजूद है। तलखी आम ये है कि लम्हा मौजूद में जिंदा और जावेद मुंतखब वज़राए आज़मों में से एक भी ऐसा नहीं कि जिसका दामन इल्ज़ाम से पाक हो या फिर जिस पर कोई मुकदमा ना हो। बेबसी की इस तस्वीर का एक पहलू ये भी कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस मतलब कि स्पीकर नेशनल असेंबली इख्तियारात के बावजूद दो मुंतखब गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो भी अपनी बेबसी का ही इजहार कर रहे हैं। पेमरा की जानिब से भी ज़बानबंदी के हुक्मनामे के बाद ये बेबसी मीडिया को भी अनायत कर दी गई है। अब किसी भी टेलीविज़न चैनल को ऐसे तंज़ो मज़ाक की इजाज़त नहीं होगी कि जिसमें सियासतदानों की तज़हीक का खाली गुमान भी मौजूद हो। सो देयर गोज़ द सैटायर एज़ वेल। सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि दो बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन में से एक जिंदान खाने में तो दूसरा नैब हिरासत में। वफाकी ऐवान का अपोजिशन लीडर एहतसाबी रेडार पर तो सूबाई अपोजिशन लीडर नैब के रिमांड पर और सिंध का स्पीकर जेल हुक्काम के रहमो करम पर। मगर ये सब बेसबब नहीं। कुछ तो है कि जो इतनी तशहीर है, मगर अलमिया ये भी कि इक़्तिदार पर बैठों की बेइख्तियारी समझ से बालातर। तब्दीली का सफ़र तो जारी मगर एक नज़रियाती हम सफ़र हमराह नहीं। अहम तरीन ओहदों पर रवायती और सदाबहार पंछियों की तैनातियाँ किस मजबूरी के तहत? खुदकुशी के अहद के बावजूद IMF की दहलीज भी फिर झुक जाना उधर जाके किस लाचारी के तहत? और फिर जमहूरी डंडे से सिर्फ अपोजिशन अरकान को ही हाँकना किस ताबेदारी के तहत? माना नैब आज़ाद है, गिरफ्तारियों में हुकूमत का अमल दखल नहीं, मगर फिर नहीं छोड़ूंगा कि कबल अज वक्त धमकियाँ भी। आखिर क्यों? फिर वक्त से पहले अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पेशन गोइयाँ, ये भी क्यों? मुईशत के सुधार के बजाय अपोजिशन का एहतसाब तरजीह अव्वल क्यों है? जब मुआशी महाज पर कामयाबी हाथ में नहीं तो फिर अदालती और अपोजिशन मुखालिफ महाज क्यों खोला जा रहा है? क्या सियासी बसीरत इसकी इजाज़त देती है या ये भी बेइख्तियारी का ही नतीजा है? नाज़रीन, अपोजिशन अब हुकूमत को घर भेजने के लिए पर तोड़ रही है। कल मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म को घर भेज रही थीं। आज मियाँ साहब ने जेल की सलाखों के पीछे से खान साहब का अंजाम देख लिया है और सीनियर लीगी रहनुमा आज इन हाउस तब्दीली या फिर मिड टर्म इलेक्शन को ही मसाइल का हल करार दे रहे हैं। अजब ये नहीं कि अपोजिशन बेसब्री क्यों है, ताज्जुब ये है कि हुकूमत के पास बजट की कड़वाहट दूर करने के लिए मीठी गोलियां खिलाने, ना घबराने और फिर 5000 लोगों को फाई लगा देने या लटका देने के अलावा कोई माकूल हल क्यों नहीं है? हाँ, 10 बरसों में 24,000 अरब के कर्ज की इंक्वायरी के लिए नए कमीशन की तैयारियां हैं और अपोजिशन ये हिसाब भी चुकना करने को तैयार है। अब यहाँ भी खान साहब उन तमाम असूलों और ज़ाब्तों से कन्नी कतरा रहे हैं कि जो उन्होंने नवाज हुकूमत के लिए खुद आइडियलाइज किए थे। अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मातहत इदारे तासुब दिखा सकते हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत इदारे कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं? दो फौज के इदारे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में ISI और MI को कहा है। उसके अलावा तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे, तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे? इसलिए मेरी कौम की तरफ से और मेरी डिमांड है, नवाज शरीफ आप इस्तीफा दें। ना इन्वेस्टिगेशन सही तरह आप होने देंगे क्योंकि आपकी तो सियासी मौत और आपके पैसे का, जो आपकी करप्शन का पैसा है, आपको तो उसका खतरा होगा, तो आपने तो उनको काम करने नहीं देना। आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तजवीज़ दी कि कड़वी गोलियां जो हैं उनको शुगर कोट करके खा लीजिए। फैसल वाडा साहब परसों हमारे ही शो पे क्या कह रहे थे, एक दफ़ा वो भी मुलाहिजा कर लीजिए।
सर्वाइव कैसे करेंगे सर? आपने मुआशी बैल को भी टेक ऑन कर लिया, हालात देखें, आपने सियासी बैल को भी टेक ऑन कर लिया, अगर मेरा बस चले ना, बुकला को भी टेक ऑन कर लिया। अगर मेरा बस चले ना, इस मुल्क में 5000 आदमी चले, 5000 तो बहुत बोल रहा हूँ, 500 आदमी अगर आप लटका देना मेरा बस चले तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। पहले 5000 आदमी, फिर कहा कि 500 ही लटका दें तो मुल्क सीधा हो जाएगा। मलिका बुखारी साहिबा मेंबर कौमी असेंबली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर भी रह चुके हैं, राना अफजल साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो एक तरफ आपके हुकूमती अरकान हैं, वुज़रा हैं, द ब्रिलियंट मास्टरमाइंड्स जिनके पास महसूस ये होता है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ हैं आवाम के लिए। कोई तो कहता है कि 5000 और फिर 5000 को एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करके 500 कह देते हैं, 500 लोगों को फाई लगा दो पूरा मुल्क सुधर जाएगा। एक बीवी कहती हैं कि एज यू सॉ कि कड़वी गोलियों को शुगर कोट कर लिया जाए, और दूसरी जानिब एक अपोजिशन है जो अभी भी इसी बात के ऊपर बज़िद है कि मज़ीद अब वक्त नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि मिड टर्म इलेक्शन ही की कॉल दी जाए या फिर इन हाउस चेंज। आप ही से मलिका साहिबा आगाज़ करूँगी, मुझे बताइएगा ये ब्रिलियंट आइडियाज़ जो हैं ये कैसे आते हैं? ये सिर्फ ये तब्दीली की निशानी है क्या? रात गए आप लोग सोचते हैं ये बातें? देखिए महर, जहाँ तक आपकी सारी डिस्कशन है एहतसाब के बारे में, हाई पावर्ड कमीशन के बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सारा अकाउंटेबिलिटी का हमारा I'll get to that. First मुझे ये बताएं, एज लॉ एंड जस्टिस की एडवाइजर पार्लियामानी सेक्रेटरी, जहाँ तक फैसल वाला साहब ने बात की, आप उस पे आए, इंसाफ का तकाजा है। देखिए महर, हमारा क्या मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ फॉर एवरीबडी, कि सब कानून सब पे बराबर लागू होता है। तो यही हमारा मंशूर है और इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने जो बात की, ऑब्वियसली आई थिंक उनका पर्सनल व्यू है कि लोगों को लटका देना चाहिए। चीन में ये हो रहा है। देखिए, किसी भी महज़िब डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसी पे कोई इल्जाम लगता है, उसका फैसला भी आप लोग ही करेंगे कौन से 5000 या 500 बंदे लटकाने हैं। देखिए महर, इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है वो कोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, जो भी फैसले आ रहे हैं वो कोर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमजा शहबाज शरीफ की बेल जो इतनी दफ़ा हाई कोर्ट ने एक्सटेंड की, कैंसिल भी उन्होंने की। इसी तरह जो बाकी केसेस चल रहे हैं, दीगर इनके रहनुमा पे 21 PMLN के रहनुमा हैं जिनके ऊपर एक्चुअली इंक्वायरीज और केसेस चल रहे हैं, और कोई भी केस 75 करोड़ से नीचे नहीं है। ये तो इनकी करप्शन का हाल है। तो पाकिस्तान के अंदर एक अदालत का निज़ाम है जो इंडिपेंडेंट है। हम अदलिया की इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि अदालतों के थ्रू ही इनका एहतसाब होगा, और पाकिस्तान तहरीक मेरा सवाल है इंटरफेयर नहीं करें। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक ही सांस में कहें नहीं छोड़ूंगा और उसी सांस में कहें कि इदारे आज़ाद हैं, अदालतें आज़ाद हैं, नाबी जो है आज़ाद है और ऑटोनमस है? देखिए वज़ीर आज़म, और फिर आपके ही मुशीरान और वुज़रा जो हैं आके बताएं कि अगला कौन अरेस्ट हो रहा है। देखिए वज़ीर आज़म जब नहीं छोड़ने की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो इनके साथ कोई लीनियंसी का बर्ताव नहीं रखेंगे, वो इनकी करप्शन को इग्नोर नहीं करेंगे, वो इस एजेंडे को अवाम के सामने बार बार पेश करेंगे, वो हमेशा इनकी करप्शन को रेस करेंगे, वो अवाम को बताएंगे, वो एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे, वो अवाम को बताएंगे कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान की अवाम को इस मुआशी बदहाली के अंदर डाला, वो अवाम को बताएंगे कमीशन पे भी आऊंगी आफ्टर जस्ट अ सेकंड। कुंडी साहब, ये पहले तो बताइए जरदारी साहब की सेहत के हवाले से कोई अपडेट दीजिए। वो सुना है कि देयर वाज अ पेन इन द चेस्ट, उसकी वजह से उनको कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में लेकर गए हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए उनको प्रॉब्लम तो पहले से ही था, और क्योंकि पिछले जब से उनके ऊपर केस है, साल डेढ़ हो गया जब उनको चेकअप भी ड्यू था, लेकिन उन्होंने कभी भी एप्लीकेशन नहीं दी कि वो बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। तो डेफिनेटली वो पेशेंट तो हैं, और आज उनकी तबीयत ख़राब हुई है और उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो दुआ हुआ है कि उनको खुदा सेहत दे, और बाकी तो चलते रहते। पहले भी उन्होंने 11 साल जेल गुजारी जिस तरीके से, उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो ये चीज़ें तो पॉलिटिक्स में चलती है। जिस तरीके से इन्होंने अब मलाइका साहिबा ने जो बात की कि सब केसेस हैं, चाहे नून के हैं, जो भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या जुडिशरी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है? अगर उनके अंडर है तो फिर तो कह दें कि जी मैं मेरे अंडर और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और किसने आपको कहा कि आप छोड़ें?
اگر میں نے غلطی کی یا میں نے کرپشن کیا مجھے گرفتار کریں اور مجھے ثابت کریں سزا دیں. اور اس کے ساتھ اگر کسی پی ایم ایل این کے یا کسی بھی بندے نے چاہے آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں آپ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے صاف شفاف ہیں اور باقی سارے چور ڈاکو ہیں؟ یہ تو مشرف والے اس ہو گیا. جو پیٹریوٹ بن جائے یا کوئی اور ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں وہ بالکل دھل جاتے ہیں اور باقی جو پوزیشن ہے وہ سارے جو ہے وہ. آپ اسپیکر کے عہدے پہ بیٹھے رہے ہیں نا؟ جی میں مجھے بتائیے کہ کیا اسپیکر کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا؟ بالکل مکمل اختیار ہے کہ آج بھی آرڈر کر دیں. آج دیکھیں نا چودھری پرویز نے فوراً ایشو کر دیا نا آرڈر. حمزہ شہباز آ گئے, حمزہ شہباز بھی آ گئے اور سعد رفیق کے بھائی بھی آ گئے. جی بالکل, انہوں نے رات کو کیا کہ سو جب آج اسپیکر کہتا ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر میں نہیں دے سکتا, 2 اسپیشل اراکین اسمبلی کا جن کا کیس اور باڑا رکھتا ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری آپ کی جماعت نے اٹھایا ہوا ہے, کیوں؟ دیکھیں وہ تو ابھی تک وہ تو اس کی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی پروڈکشن آرڈر وہ اس میں جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں تک میری انفارمیشن شاید میں غلط ہوں, جب پچھلی ملاقات ان کی ہوئی تھی شاید اس میں ان کو محسن داوڑ کا بھی اور دوسرے علی وزیر کا بھی, وہ تو اس کا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ بھول جائیں کہ میں آرڈر ایشو کروں گا. اب وہ ان سے پوچھیں کیوں, انہوں نے کہا میں بے بس ہوں, کیوں؟ اپنی پارٹی کے سامنے بے بس ہوگا. ان کو کہا دیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے یا کسی نے کہ بے بسی کیا ہے بتا دینا قوم کو. ان کو پرائم منسٹر نے کہا ہوگا کہ مت کریں یا ان کی پارٹی. I'm just shocked فیصل صاحب, لائک دیکھیں میں ان کی بات سے میں اس بات سے اگری آپ کو I'll just explain it in detail. I think ضروری ہے کہ میرا موقف عوام سنیں. نہیں میں رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جب یوسف رضا گیلانی تھے اسپیکر, اس وقت جام صادق جو کہ ہمارے بڑے کرونک اپوننٹ تھے اور شاید اس وقت کے پرائم منسٹر بھی محترمہ شہید ان سے تھوڑی سی ناراض بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیوں ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے تھے, لیکن انہوں نے اپنے اختیار استعمال کے ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے تھے. دیکھیے میں پروڈکشن آرڈر ایشو کرنا اسپیکر کا استحقاق ہے, میں ان سے اگری کرتی ہوں. یہ رولز آف بزنس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس کے اندر کہ پروڈکشن آرڈر ایشو کرنا اسپیکر کا استحقاق ہے. شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوتے تھے, سعد رفیق صاحب کے ایشو ہوتے تھے, لمبی تقریریں کرتے تھے, سب جوڈس میٹرز پہ ڈسکشن کرتے تھے. تو ہم نے کبھی اسپیکر کے رول کو پریجوڈس نہیں کیا پاکستان. علی وزیر اور محسن داوڑ کے حوالے سے کیا بے بسی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کی اسپیکر کی اور پیپلز پارٹی کی کیا آپس میں ڈسکشن ہوئی, لیکن آن اے میٹر آف پرنسپل علی وزیر اور محسن داوڑ 2 MNA ضرور ہوں گے, لیکن انہوں نے ایک اوتھ اٹھایا تھا کہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو پروٹیکٹ کریں گے. اسی اوتھ کی وائلیشن کر کے انہوں نے افواج پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے ایجیٹیشن کاز کی اور لوگوں کو انکریج کیا, مشتعل کیا کہ ان پہ حملہ کرو. ایلین ان دی ہاؤس کہہ دیں, آرٹیکل 6 لگا دیں. دیکھیں ان کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں, اب تو ان کے اوپر ایک کیس ابھی تک کیس چل رہا ہے. آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایسے عناصر کو سپورٹ کر رہے ہیں. افواج پاک ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ محسن داوڑ, منظور پشتین اور علی وزیر نے NDS اور را سے فنڈنگ لے کر پاکستان کی ساورنٹی کو انڈرمائن کیا ہے. یہ اپنی افواج پہ یقین نہیں کرتے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ان کو محب الوطن قرار دیتی ہے, آپ لوگ خاموش ہیں. افواج نے کہا ہے کہ وہ را اور NDS کے ساتھ ملوث رہے ہیں. They're working against the state of Pakistan. Why is there confusion? The Prime Minister is the head of the country. He has to take ownership of the country and all parliamentarians. تو آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ میں اس پہ کوئی کنفیوژن یہ تو وہی کام ہے جیسے گلبشن یادو کے اوپر نواز شریف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسے کسی عناصر کو آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب آئیں, قوم سے خطاب کریں اور بتا دیں کہ یہ ملک دشمن ہے, انہوں نے یہ پروف دکھائے کہ یہ غلطی کی ہے. یہ نہیں دیکھیں ایک بات ہے, وزیر اعظم صاحب آئیں, قوم سے خطاب کریں اور بتائیں کہ یہ ملک دشمن ہے, انہوں نے یہ پروف ہے ہمارے خلاف, ان کے خلاف, اور یہ ان کے اوپر ہم آرٹیکل 6 لگا اور ان کو ہم ٹانگ رہے ہیں. دیکھیں ان کے رینک سے ہمیشہ افواج پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خلاف متنازع بنانے کی سیاست تو یہ بہت پہلے سے کر رہے ہیں, اور ان کے رینک سے ایسی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتی ہیں. کون کرتا ہے دہشت گردی اور وردی کی باتیں؟ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں کرتی, ایک پارٹی کرتی ہے جس کے ریپرزینٹیٹو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اداروں کو متنازع بنانے سے پاکستان کی ڈیموکریسی ویکن ہوتی ہے.
دلا دیں. دیکھیں ہم کوئی وہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے گارڈینز ہیں. ہم پانچ فوج کے خلاف نہیں ہیں. اگر ہم پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اگر وہ اتنی ہے تو اسپیکر کا ریفرنس بھیج دوں کے خلاف کیوں نہیں بھیج اسپیکر ریفرنس بھیج الیکشن کمیشن، کیونکہ ان کے خلاف پاکستان کے کورٹ سب کیسز پرسیو کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ڈپلیکیٹ کیوں کریں؟ آپ ایسے عناصر کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی افواج کو انڈرمائن کیوں خلاف بھی کر رہے ہیں، آپ کے باقی لوگ جن کو آپ پروڈیوس کر چکی ہیں ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں. رانا افضل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا آپ کو اسپیکر کا اجتناب یا اوائڈ کرنا ایک ایسی سچویشن میں، حساس سینسیٹیو سچویشن ہے، کیا بہتر فیصلہ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب نہ پروڈکشن آرڈرز جاری کر کے یا اپنی بے بسی کا اظہار کر کے؟ وہ بے بس ہیں، ہیلپ لیس ہیں، اور عمران خان کے آگے کسی کی نہیں چل رہی. ہی از اے ڈکٹیٹر ود ان دا پارٹی. میں محترمہ جو پی ٹی آئی سے بیٹھی ہیں، I didn't get the name right, so میں نام نہیں دے رہا ان کا. ملیکہ بخاری صاحبہ، she's پارلیمانی سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس. میڈم بخاری ابھی فرما رہی تھیں کہ داوڑ کے بارے میں یہ ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ غدار ہے. مجھے یہ بتائیں، جب عمران خان نے کہا تھا کہ پیسے ہنڈی سے بھیجو، سول نافرمانی کرو، کیا وہ غدار تھا کہ نہیں تھا؟ Was he against the state of Pakistan? Did he break any law? کیا اس نے کوئی قانون توڑا؟ مطلب آپ دوسروں کے اوپر فیصلے کر دیتے ہیں، خود آپ کا اپنا دامن صاف ہے. اپنی بیگم کے 22 سال پالیٹکس کرتے رہے، ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے، دوسروں کی بیگم کے اوپر آپ سوال پوچھ رہے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اپنا دامن دیکھ کے اگر آپ چلیں تو شاید آپ کے کام میں تھوڑی شفافیت آ جائے. Is it سر ریاض فتحانہ صاحب نے بھی غالباً روم نمبر 5 تھا قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں یہ کہا گیا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ جاری کرائے جائیں کسی کی محب الوطنی پہ. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن ہوتی ہے ہر ایشو کی، ہر تنازع کی، تو نہ کہ حکومت اس کو کنٹروورشل بنائے، مزید اس کے اندر فالٹ لائن سٹیٹ کے اندر مزید گہری ہوں. اونرشپ لے اس ایشو کی، دیکھے، انویسٹیگیٹ کرائے، اینڈ اگر آرٹیکل 6 لگائے، اگر پورا گمان ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے. آپ کی حکومت کتراتی تھی کلبھوشن یادو کا نام لینے سے. نواز شریف صاحب نے کسی ایک مرحلے پہ نام نہیں لیا، گو کہ وہ تو اسپیوناج کے چارجز کے اوپر ایکٹیویٹیز میں ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، اور یہ بڑا گلا شکوہ رہا. آپ کا ادارہ جاتی فاصلے اور بڑھ گئے اور ڈسٹرسٹ پیدا ہوا. کیا یہ حکومت جی یہ ہوتی ہیں چیزیں، وہی غلطیاں اوائڈ کر رہی ہے؟ فیکٹس ہوتے ہیں، ان فیکٹس کو آپ مسالہ لگا کے ایجیٹیشنل پالیٹکس کر سکتے ہیں، محلے کی عورتوں کی لڑائی بنا سکتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو ہمارا رویہ تھا ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر تھا، اس کو گرفتار کر لیا، اس کو فوج کی کسٹڈی میں تھا، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا. ہم روز کھڑے ہو کے نعرہ مارنا پسند نہیں کرتے تھے. ہم نے جا کے روز نہ کریں، ایک دفعہ تو ذکر کر سکتے تھے نا سر. میں نے تو پوری پروسیڈنگز کور کی آپ کے ہیگ میں جا کے، and it was sad کہ ایک دفعہ ہمارے بلکہ نواز شریف صاحب کو ادھر کوٹ کیا گیا. جی میں آپ کو یہ ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. جنرل اسمبلی میں جا کے ڈوزیت دے دیا. ہی از ناٹ اے بیبی کہ وہ روز اس کا نام لے عمران خان کی طرح کہ ایک ہی ایشو کرپشن. 5 سال ہم نے یہ سنی، 6واں سال ان کا اپنا سن لیا. ایک ایجنڈا ہے اس کا کہ کرپشن، ہم اس کو انڈیا کے ساتھ حالات بگاڑنے کے لیے ہم روز کہتے ہیں جی آپ کا جاسوس، آپ کا جاسوس. ہمارے بھی بندے پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ. کسی نے کبھی سر انہوں نے کبھی حاضر سروس افسر کبھی نہیں پکڑا ہمارا. حاضر سروس پورا کا پورا ادھر زور حاضر سروس کے اوپر ہے, which is once in a lifetime really. You can change parties, you can change dresses, you can't change your neighbors. You have to look at, آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے ان کے بندے کو پھانسی لگا دیا. سو آپ یعنی کہ نظر چرا لیں ان کی ایکٹیو اسپیوناج ایکٹیویٹیز سے ود ان دا کنٹری. سر یہ کہہ رہے ہیں I don't understand. زیرو ڈپلومیسی, زیرو دنیا کے اندر اس کی گونج پھیلی. آپ کو برا لگتا ہے جب انڈیا والے روز آپ کو کارگل یاد دلاتے ہیں. You don't want to listen to this. سو یہ چیزیں جو ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں. کیا ہم نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بہتر کرنے ہیں؟ سو the larger umbrella over here is, the larger umbrella here is کہ کیا یہ واقعی ایک بے بس ریاست ہے ابھی؟ کیا جس طرح اس دن کہہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, بڑا بلکہ 2 ٹوک کہہ دیا کہ یہ تو چلا ہی نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے پورا نظام. یعنی کیسے بے بس ہے؟ ڈیموکریسی کے خلاف ایک ملاحظہ کر لیجئے. آج جمہوریت انڈر تھریٹ ہے. سیاست کو بدنام کرنا ہے, سیاستدان کو بدنام کرنا ہے. صرف سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش ہے, سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ملک کے اندر جو نیب ہے
اس کا صرف ایک مقصد تھا اور آج بھی وہی مقصد ہے، سیاستدان کو بدنام کرنا، سیاستدان پر بے بنیاد الزام لگانا، اس کی ہتک کرنا اور سیاسی نظام کو تباہی کی طرف لے جانا۔ آج صرف سیاستدان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا یہاں پہ صرف سیاستدانی کرپٹ ہیں اس ملک میں؟ یہاں پہ سابق صدر اندر ہے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم جو ہے جیل میں ہے، اور جو وزیر اعظم سابق ہیں 2 وزیر اعظم ان پہ کیس چل رہے ہیں، وزراء پہ کیس چل رہے ہیں، ہر زندہ وزیر اعظم پہ نیب کا کیس IBCL پر ہے۔ جی ملیکہ، دیکھیے مہر، یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور جو کرپشن، جو ہم نے کرپشن نہیں کی، ان کا سارا بیانیہ ہے۔ دا ایکچوئل ایشو از کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر لاسٹ 30 ایئرس کرپشن کی ہے اور پاکستان کو برباد کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے مطابق ان کے خلاف ایجنڈا مجھے نہیں سمجھ آتی ملیکہ۔ فائنانس منسٹری جائیے، وہ سارا ریکارڈ آپ کو نکال کے دے دیں گے، کتنے پیسے آئے، کس پروجیکٹ پہ لگے، واپس کتنا آیا۔ بڑا گریو ایشو ہے، سیکرٹری فائنانس لائٹلی مت لیجیے، مہر یہ بہت گریو ایشو ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، اٹس اے ویری گریو ایشو۔ آپ دیکھیے کہ 10 سال کے اندر پبلک جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ 6,000 ارب سے 25,000 ارب کے وہ چلا گیا۔ 2400 ارب قرضے کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ 2400 ارب ان سب نے کھا لیا ہے۔ 2400 ارب ایٹ بیسٹ میں کہتی ہوں، ہم چاہتے ہیں کتنا کھا لیا ہوگا، 5 کھا لیا ہوگا، جتنا بھی کھایا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی عوام کو 2400 ارب کھا لیا ہے۔ تعین ہوگا کہ کون سے ایسے میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس لگے۔ 10 ارب کا تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو پروجیکٹ، ہم ان کی ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتے، جو گیس کی انفراسٹرکچر بچایا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں مہر، ہم چاہتے ہیں پاور، آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کل گرمیاں لوڈ شیڈنگ کے بغیر کس طرح نہیں مہر، ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو، ایک اس کا تعین ہو کہ عوام اکنامک مسگورننس حفیظ شیخ سے سٹارٹ کریں گی، پھر ان کا دور تھا نا، حفیظ شیخ سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم لاسٹ 10 ایئرس کے ڈیٹ، حفیظ شیخ واز فائنانس منسٹر ان دیئر ٹائم، ول یو آسک ول سٹارٹ جو بھی اس وقت تھا، ہم اس ڈیٹ کی انکوائری کریں گے، ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی، اس کے ڈفرنٹ ادارے آئیں گے، اور پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے پاکستان کو اس معاشی بدحالی کے اوپر، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کرپشن ہوئی۔ دیکھیں جس نے بھی کرپشن کی اس کو عوام کے سامنے، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ ہمارا کہنا تو یہ کہ فیک اکاؤنٹ کیس از the largest case of money laundering, corruption and misuse of public office، تو of course ان کے دور میں کرپشن ہوئی۔ جی کوئکلی رانا صاحب، مہر یہ کیا اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ جو 10 ارب ڈالر کی ہمارے اوپر یہ 5 سال الزام لگاتے رہے کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس کی پہلے انکوائری کر لیں۔ وہ 10 ارب ڈالر جو ہم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 9 ارب تو صوبوں کو ہی دے دیا ہے، آج کل یہ کر رہے ہیں، آج کل وہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کی انکوائری اپروپریٹ کہ اس کی پہلے ہو جائے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی پرانی ڈیمانڈ ہے۔ پرائیورٹیز تو ہم سیٹ کریں گے، رانا صاحب آپ سیٹ نہیں کریں گے نا، بیکاز وی فنڈ۔ ایک چیز ہے، دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ کرپشن، یہ جو کمیشن نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وزیر اعظم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، کیوں؟ کسی کو اپنے، اس نے کہا میں خود دیکھوں گا سپروائز۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی پاکستان میں 21 کروڑ میں کوئی تو اچھا اکانومسٹ ہوگا، اس کو وہ ہیڈ کروائیں، اس کو ہیڈ کروائیں، شروع کریں، ٹھیک ہے 10 سال کریں، لیکن آپ 10 سال پیچھے بھی جائیں نا۔ کیوں مشرف تو کسی کے چاچے کا بیٹا نہیں تھا، نہ ہمارا تھا، نہ ان کا تھا، نہیں تو ہسٹورک ڈیٹ 10 سالوں میں کیوں چلے جائیں؟ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ حالات بہت بہتر تھے، ایکسٹرنل سیکٹر کے دباؤ کے اندر ایک اور چیز ہے نا، ایک اور چیز صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشرف دور میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ پیسے کہاں خرچ ہوئے تھے، وہ بھی چیک کریں، ہمارے بھی چیک کریں، دے کے آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی احتساب کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرف دور کی تو پرائورٹی نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم دو ٹوک کہتے ہیں I have bigger battles to fight۔ مشرف is not an issue for me۔ دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں 6 سال میں 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بلین ٹری اور ایک BRT، جو کہ مکمل ہے۔ BRT جو ایک وقفہ I would like to BRT from there as well, but after a very short break واپس آتے ہیں، stay with us۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ سو بخاری صاحب بتائیے گا کہ خود ہیڈ کریں گے عمران خان صاحب، TORs بھی آپ کی حکومت ہی سیٹ کرے گی، اور عمران خان صاحب میں نے بھی ابتدائیے میں دکھایا، خود کہتے تھے نا وزیر اعظم نواز شریف کے ماتحت ادارے کس طرح ایک بائی پارٹیزن انکوائری کر سکتے ہیں۔ دوز رولز ڈونٹ اپلائی ٹو یو۔ آلسو یہ کہتے تھے اپوزیشن کے اندر کہ اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید کرنا، آج اپوزیشن تنقید کر رہی ہے تو وہ عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں لیٹ نائٹ ایڈریس میں، کہہ رہے ہیں میرا قصور کیا ہے؟
دیکھیے مہر، جہاں تک بات ہے ہائی پاورڈ کمیشن کی، اس کے ٹی او آرز ہم نیکسٹ ویک تک ریلیز کریں گے، ڈیٹیل ٹی او آرز، اس پہ بھی ڈسکشن جاری ہے ہمارے اپنے انٹرنل سرکلس کے اندر۔ ایک ہائی پاورڈ کمیشن انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرے گا، اور اس کو ہم انکوائری کو متنازع نہیں بنائیں گے، کریں گے ٹی او آرز۔ اس کا ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز ہم ان سے ڈسکس کریں گے، بٹ جو بھی انکوائری ہوگی ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگا۔ اس کے اندر ہم ڈفرینٹ اداروں کو ڈال رہے ہیں نا، اب دیکھیے سارے آپ کے ماتحت ایف آئی آر یہی ادارے نواز شریف کے ماتحت ان کی ایس او پی تو یہی ہے نا، آئی ایس آئی بی اور ایف آئی اے، یہ کی ایس او پی ہے۔ لیکن میں ڈفرنس ہے، اداروں کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس ایجنڈا میں بلیو نہیں کرتی۔ میں پاناما کیس میں وکیل تھی، آپ کی نیت صاف ہے ان کی نہیں مہر، میں پاناما کیس میں وکیل تھی، میرے سامنے نیب چیئرمین نے پاناما کیس کے سینئر جج سے کہا کہ جی میں نواز شریف کے خلاف آپ کو کوئی انکوائری جواب نہیں دے سکتا، اور میں کوئی نیب کیس ان کے خلاف سٹارٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب اس کیس کو صحیح طرح پرسیو کرنا پڑے گا۔ ایس سی سی پی چیئرمین کو کیسے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے لیے یوز کیا ڈاکیومنٹس کو فرج کرنے کے لیے، پرانے ایس سی سی چیئرمین کو، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نہیں کرتی، ہم اداروں کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ، شک کا فائدہ مانگ رہی ہے نا آپ کو، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہماری تو یہ سیاست ہی نہیں ہے، تو ہم جب ان کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا میں، ہم بلیو کرتے ہیں امپارشیلٹی میں، انڈیپینڈنس کے اندر پہلی بات۔ اس کے اندر دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی آئیں گی نا، صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ نیب اور ایف آئی اے آئے گی۔ نیب تو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ہے، نیب تو ہمارے انڈر ہے نہیں، وہ اپنی ایک اسٹیچوری باڈی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ان کے چیئرمین وہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لگایا۔ وزیر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے، فلاں آپ کے وزراء کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گرفتار ہو رہا ہے، فلاں گرفتار ہو رہا ہے؟ اور میں گیا، میں نے فائل دیکھی اس کے ان کے میز پہ، یہ دیکھی۔ کون سے وزیر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، اور کون آپ کے وہ ڈار صاحب نے بھی بتایا، ڈار صاحب نے کہا تھا میں نے فائل دیکھی ہے، فلاں کی فائل دیکھی ہے، فلاں کی فائل دیکھی ہے۔ مراد سعید صاحب نے آج احسن اقبال صاحب کو بھی ایسی خبر سنا دی، گھبرانے کی اجازت دے دی آج احسن اقبال صاحب کو۔ پوائنٹ از کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو یہ لگتا ہے کہ سب ان کے پیچھے آ رہے ہیں، ان کے خلاف انڈیپینڈنٹ کیسز باجی فردوس کا کیا ہوا جس کے آپ نے انکوائری شروع کرائی تھی؟ آپ کے پرویز خٹک کا کیا ہوا؟ بھائی نیب کو تو ہم نے اپلیکیشن دی بی آر ٹی پہ، آج تک ہمیں نیب کے چیئرمین نے جواب نہیں دیا۔ عمران خان جلد انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اب اس ایشو پہ آ جاتے ہیں، آپشنز کیا ہیں؟ آئی نو آئین آپ کو مڈ ٹرم الیکشن کی آپشن دیتا ہے، ان ہاؤس چینج جو ہے مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، بیکاز اوکے لیٹس ڈسکس دیٹ کنڈی صاحب، اس لیے نہیں ہوتا دکھائی دے رہا کہ اس طرح کی نمبر جو ہیں کوئی بھی نہیں آ کے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آ کے ریزالو کرتے ہیں، ہم آ کے یہ معاشی بحران جو ہے اپنے سر لے لیتے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈالر کو آپ واپس آرٹیفیشلی پکڑ کے نیچے لے آئیں گے، دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی؟ ول یو ٹیک دس آن؟ ڈو یو ہیو دی نمبرز ٹو؟ ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی از گونا سٹ ود یو؟ اینڈ اگر آپ ساری اپوزیشن مل کے بھی بیٹھے سر، تب بھی آپ ان کا ایک سگنیفیکنٹ چنک توڑے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں ان کے پاس جو الائز ہیں، مینگل صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہے، کچھ فاٹا کے لوگ ہیں، باقی الائز آپ کے ایک دو تین اور مطلب جو ان کے نمبرز ہیں نا، اب ان کا تو جانا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے جاتے ہیں۔ اب مینگل صاحب نے پرسوں کل بلکہ چیئرمین بلاول صاحب سے میٹنگ بھی کی تھی، ان کے بعد ان کے ساتھ حکومت کے نمائندے ملے تھے۔ بالکل صحیح ہے، وہ زیادہ دیکھ اپوزیشن کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ آج رات ہمارا وفد پھر ان کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ ان کو ملا بھی لینا تو پھر بھی ان کے اندر ڈیفیکشنز کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ نہیں ہو سکتی ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمارا جمہوری حق ہے، اگر ہم ایک زداری سب پہ بھاری تو جیل کے اندر ہے۔ اب وہ سینٹ چیئرمین ٹائپ گوگلی کیسے کریں گے؟ نہیں سینٹ چیئرمین دیکھیں، nothing to be proud of۔ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کا کوئی بندے توڑیں گے یا ان کے ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ جو ان کے ساتھ الائز ہیں وہ تو جا سکتے ہیں نا، کہ ان کے اوپر بھی پابندی ہے جانے کی۔ دیکھیے اگر وہ ہمارے ساتھ ان کو اجازت مل جائے گی کس سے؟ دیکھیے میں اس کا رسپانس دوں گی۔ دیکھیے یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان ہاؤس چینج آئے یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ گر جائے، اور یہ جو ان کی ساری موومنٹ ہے یہ کوئی بھی عوام کے درد کے لیے نہیں ہے، پرائز ہائیک کے لیے نہیں ہے، بجٹ کے خلاف کوئی ایسی مہم نہیں ہے۔ ان کا سارا ایجنڈا احتساب کا دائرہ ان پہ تنگ ہو رہا ہے، ان پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، ان کے اوپر کیسز چل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے پاکستان کے عوام کو پاگل بنا رہے۔ پہلی بات تو یہ پاکستان کے عوام پاگل نہیں بنے گی، آپ کے ساتھ اس مہم میں پاکستان کا عام آدمی نہیں نکلے گا۔ آپ کو بتا
आपका परवेज खटक धुला हुआ है, आपका बाबर रौन धुला हुआ है, आपकी बाजी जो है बैठी हुई है फिरदौस साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा तो ये बयानिया है कि जिसने भी करप्शन किए उसके खिलाफ बिला एक ये बयानिया था कि 33 अरब रुपए में एक जंगला बस बनी है, 33 रुपए में उसमें बड़ी करप्शन हुई है, और 90 अरब की जंगला बस अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही। की बात है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, वजीर आजम है, इस मुल्क के और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के साथ वजीर आजम बने हैं और वो अपनी 5 ईयर की टर्म मुकम्मल करेंगे। ये जमहूरियत इज द बेस्ट रिवेंज और अब जमहूरी निजाम को वीकन करना। ये सवाल हो जाता है बीआरटी कब मुकम्मल होगी? मुझे बताइए राना साहब कि ये इमरान खान जल्द इंजाम को पहुंचेंगे, आज नवाज शरीफ साहब ने पेशन गोई की है, ये उनकी ख्वाहिश है या खबर है? देखिए, खबर भी नहीं है और ख्वाहिश भी नहीं है, ये हकायक उस तरफ जा रहे हैं। खबर तो बाद में बनेगी जब उतर जाएंगे। ख्वाहिश जो है वो उस सूरत में होती है कि हम जमहूरियत पसंद ना हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाया है और जिस तरीके से जमहूरियत का जनाजा निकाला है और जिस तरीके से अवाम परेशान हैं, तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक जमहूरी हक है अवाम का। इनको 5 साल का लाइसेंस नहीं मिला था, 5 साल का मैंडेट मिला था, उस मैंडेट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी मतलब ये फरमा रही थी, इन्होंने शुरू में कहा कि ये नैब के पास केसेस हैं और सब केसेस 75 करोड़ के ऊपर के हैं, तो नैब ने आपको बताया है ना जी 75 करोड़ के से ऊपर के हमने केसेस बना दिए हैं। तो ये तो फिर आपका नैब का गठजोड़, तो आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है कि नैब के अंदर क्या हो रहा है। और ये जो आप कहती हैं इदारों के साथ, इमरान खान साहब तो कहते हैं नवाज शरीफ पे केसेस मैंने नहीं बनाए, ना ही जरदारी साहब पे बनाए हैं, तो फिर गिला किस बात का? देखिए, फिर वो अपने डींगे ना मारें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़ा हीरो हूँ, तो वो डींगे ना मारे और फिर वो कहें कि मैंने मुल्क चलाना है, मैं मुल्क के लिए आगे। उनकी सही है, आप लोग बात कम करें और कुछ करने देना खुद। सियासी फवायद टाइमिंग मैटर करता है ना, टाइमिंग। पहली बात तो ये सारा अकाउंटेबिलिटी का निजाम एक इंडिपेंडेंट इदारा, स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट इदारा कर रहा है और पाकिस्तान की कोर्ट्स कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इसमें कोई आप मशवरा दीजिएगा खान साहब को कि ऑपोजिशन कह रही है कि डींगे ना मारें। देखिए, नहीं, करप्शन का नैरेटिव तो हम कभी आपने कभी वजीर आजम देखे कि पहले IMF के बजट पे वो भंगड़े डाल रहा था? आपने कोई ऐसा जो 3 दफा मुंतखब हुआ हो और उसके पास एक ऐसा अस्पताल ना हो जो अपना इलाज कर सके, ऐसा वजीर आजम देखा? ऐसा एक सवाल का जवाब, बीआरटी कब मुकम्मल होगा? करोड़ का करप्शन का फेक अकाउंट बीआरटी कब मुकम्मल होगा? लोगों के नाम पे केसेस अपने फेक अकाउंट्स खोलता हो और लोगों के थ्रू पाकिस्तान से पैसे बाहर। सवाल का जवाब, मैं आखिरी सवाल अब खत्म कर रही हूं। बीआरटी आपके दौरे इक़्तिदार में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, उम्मीद करते हैं। इजाजत दीजिए। जी। वो एक केस करप्शन का नहीं पकड़ सका, जो 6 साल से उसकी एक ही आवाज है कि मैं करप्शन पकड़ूंगा, और वो आज तक एक केस रिपोर्ट नहीं कर सका, जो उसका सबसे बड़ा मैंडेट था, जो सबसे बड़ी उसकी प्रायोरिटी थी। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज दिया। क्या बातें कर रहे हैं आप? ये अकाउंटेबिलिटी है। हमने केस परस्यू किया था।